شہ نشین پر جلوہ بار سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على رسوله الأعلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سمین قلب سے بلہائے تبریک نظر ہے داعی محفل اور تمامی انتظامیہ کو، جنہوں نے مرحوم محمد غوث صاحب کے چہلم کے موقع پر اس محفل کو منعقد کیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک مرحوم محمد غوث صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے اور اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے، قبر میں انہیں اللہ راحت اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے لواحقین و متعلقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اپنے عظمت والے کلام قرآن میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت
ایک ایسی یقینی اور اچانک چیز ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کرتا، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، اسے موت میں اختلاف نہیں۔ سب یہ مانتے ہیں موت حق ہے، موت آنی ہے، موت آ کر رہے گی۔ موت سے نہ کوئی بچ سکا ہے نہ کوئی بچ سکے گا۔ سب کا وقت مقرر ہے اور مقررہ وقت پر اسے موت کا مزہ چکھا دیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ جوان ہے کہ بوڑھا ہے کہ بچہ ہے، شادی شدہ ہے کہ بے شادی شدہ ہے، بچے والا ہے کہ ابھی بچہ ہونے والا ہے، اس کی ماں بیوہ ہے کہ بہنیں ہیں شادی کے لیے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ جب وقت مقرر ہو جائے گا اسے اسی مقررہ وقت پر موت کا مزہ چکھا دیا جائے گا۔ تو موت کو یاد رکھو، موت کی دعا مت کرو، موت کو یاد رکھو۔ یاد رکھنے سے کیا ہوگا؟ فکر آخرت پیدا ہوگی۔ یاد رکھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو گے۔ یاد رکھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچو گے۔ یاد رکھنے سے کیا ہوگا؟ تمہیں یہ یاد رہے گا کہ تمہیں مرنا ہے اور مر کر قبر میں جانا ہے، اور جب مر کے قبر میں جاؤ گے اللہ کے حکم سے تمہاری قبر میں دو فرشتے آئیں گے اور میت کو جگائیں گے، اور جگانے کے بعد میت کو 3 سوال پوچھیں گے۔ حضرات گرامی، وہ کوئی ہو، کسی ملک کا ہو، کوئی بولی بولتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک سے وہ سوالات ہو کے رہیں گے۔ چاہے اسے دفنایا گیا ہو کہ جلایا گیا ہو، کہ اسے کسی جانور نے کھا لیا ہو، یا اسے پہاڑوں پر پھینک دیا گیا ہو، یا اس کو بوٹی بوٹی کر کے زمین میں پھینک دیا گیا ہو، یا اسے کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا ہو، چاہے اس کی موت کیسی آئی ہو اور موت کے بعد اس کا حشر کچھ ہوا ہو، لیکن ہر ایک مرنے والے سے یہ سوال کیے جائیں گے، ہر ایک مرنے والے سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اور جو کافر ہوگا، جو مرتد ہوگا، جو مشرک ہوگا، وہ کیا جواب دیں گا جب اس سے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ یہ جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس افسوس، میں نہیں جانتا کہ تو کس رب کی بات کر رہا ہے، تو کس رب کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ کافروں کا جواب ہوگا، یہ مشرکین کا جواب ہوگا، یہ مرتدین کا جواب ہوگا، یہ ان لوگوں کا جواب ہوگا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا جواب ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ ان لوگوں کا جواب ہوگا جو اللہ کی بندگی اور پرستش نہیں کرتے، لیکن جو ایمان والا ہوگا، جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوگا۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے لیے یہ جواب آسان نہ ہوگا جسے صرف جمعے میں یاد آتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، یا پھر اس کو رمضان میں یاد آتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، یا پھر اس کو 360 دنوں میں یاد آتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے۔ اس کے لیے بھی یہ جواب دشوار ہو جائے گا، لیکن آسانی اس کے لیے ہے، کامیابی اس کے لیے ہے جسے ہر لمحہ ہر پل یہ یاد ہو کہ اللہ اس کا رب ہے، جو اپنے رب کے لیے بندگی کرتا ہو، جو اپنے رب کے لیے نماز پڑھتا ہو، جو اپنا سر رب کے لیے جھکاتا ہو، اسی کے لیے آسانی ہوگی۔ جب اس سے پوچھا جائے گا من رب کا، تو وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
اسے جلدی یاد آئے گا. جو ہر دن ہر لمحہ اس کو یاد ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، صرف جمعے کو نہیں، رمضان میں نہیں خالی. جیسا کہ ہمارا ماحول ہو گیا، جمعہ آیا تو ہم نماز کو جاتے، رمضان آیا تو پابندی کرتے، اس کے علاوہ نہ نماز کا ہوش، نہ اس کی فکر. اتنا معمولی سمجھ لیے نماز چھوڑنا جیسے کچھ ہے ہی نہیں معاملہ. سن لو اے مومنو، اے مسلمانوں، نماز تمام مومنوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرنا یہ بندھا ہوا فرض ہے. ان الصلاۃ علی المؤمنین کانت کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر ان کے وقتوں پر بندھا ہوا فرض ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو پیٹ پیچھے نہیں ڈال سکتے. لہذا اے مومنو، یہ یاد رکھو کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز وہ عبادت ہے جو کافر اور مومن میں فرق کرتی ہے. نماز وہ عبادت ہے جو کافر اور مومن میں فرق کرتی ہے. اللہ اکبر. کافر نماز نہیں پڑھتا، کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن پڑھتا ہے اور مومن کو ہی پڑھنے کا حکم دیا گیا. مومن کو ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. لہذا اے مومنو، نماز کو تم معمولی مت سمجھنا. پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں. نوکری کی توجہ، کاروبار کی توجہ، بچوں کی پرورش کی توجہ، گھر چلانے کی توجہ، ترقی کرنے کی توجہ، مہنگے موبائل خریدنے کی توجہ، پراپرٹیاں بنانے کی توجہ، زمینیں خریدنے کی توجہ، بنگلے بنانے کی توجہ، کرائے کے پراپرٹیاں بنانے کی توجہ، آمدنی کے ذرائع پیدا کرنے کی توجہ. یہ ساری توجہات تو ہے، لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں ہے. اے مومنو سنو، نماز جو بندہ مومن پڑھتا ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، وہ ہر مقام پر کامیاب ہوتا ہے. سب کامیاب ہونا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ سب کو کامیابی چاہیے. ایوری ون وانٹ ٹو بی اے سکسیسفل. ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کامیابی کہاں ملے گی؟ ارے پانچوں وقت تمہارے مسجد کا مؤذن یہی تو تمہیں بتا رہا ہے چلا چلا کر، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. اے نماز کو آنے والوں سنو، نماز کیا ہے؟ تو مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے. سبحان اللہ. آؤ کامیابی کے لیے، حی علی الفلاح. فلاح، فلاح مانے کامیابی. آؤ کامیابی کے لیے. مؤذن بلا رہے تمہارا، آؤ کامیابی کے لیے. سنو، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سر زمانے میں سر بلند ہو جاتا ہے، اور جو سر خدا کی بارگاہ میں
نہیں جھکتا وہ زمانے میں جھکا دیا جاتا ہے. اب پسند تمہاری اپنی ہے. The choice is yours. تم سر بلندی چاہتے ہو کہ شرمندگی چاہتے ہو؟ اگر سر بلندی پسند ہے شرمندگی نہیں، اگر اونچا اٹھنا چاہتے ہو گرنا نہیں، تو پھر اپنا سر خدا کی بارگاہ میں رکھو. اللہ تم کو بلندیاں عطا فرمائے گا، اللہ تم کو عظمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تم کو ترقیاں عطا کریں گا. سوچو وہ ذرا کہ تم جب حالت سجدہ میں جاتے ہو تو تم کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا. کہ تو اپنا سر زمین پہ رکھ کر، زمین کی پستیوں میں جھک کر جب تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تیرے بیان کرنے سے وہ بڑا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے بڑا ہے، وہ تو ہمیشہ سے اعلیٰ ہے. لیکن جو بندہ اس کے آگے سر جھکاتا ہے اور جب اس کو بڑا کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑائیاں عطا فرماتا ہے، اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے جو زمین کی پستیوں میں جا کر اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے. اور یہی بات تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. لیکن تمہیں آج ہوش نہیں اس بات کا کہ تم کیا کر رہے ہو. نماز کو تم نے بہت ہی معمولی سمجھ لیا ہے. جمعہ کے لیے بھاگتے ہو، جمعہ کے لیے تو، اور میرے کو تو کبھی کبھی ایسا لگتا وہ جمعہ کی بھی جو پابندی کرتے ہیں وہ بطور عبادت یا نماز ادا کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے طعنے سننے سے بچنے کے واسطے. ارے ان کیسا رے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا نا انہیں، کہاں لوگ وہ بولتے کی بول کے جمعے کو بھاگ کے آتا ہے. یہ حالت ہے. وہ بھی آتا کتنے رکعت کے واسطے؟ فقط 2 رکعت کے واسطے. کہاں آتا؟ مسجد میں سب سے پیچھے. خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ جمعہ کے خطبے کی یہ خصوصیت و فضیلت ہے کہ اس خطبے سے پہلے پھر ایک بار اذان دی جاتی ہے. خطبے سے پہلے پھر ایک بار اذان دی جا رہی ہے. کہیں کے لیے دی جا رہی ہے؟ اذان تو ہو گئی لیکن خطبے سے پہلے پھر اذان. سمجھو ذرا جمعے کی خطبے کی فضیلت کیا ہے. لیکن تمہیں ہوش ہی نہیں، سب سے پیچھے رہتا. ایسا دکھتا کوئی بانسر ٹھہرا ہوا ہے کلب میں، ہاف آستین ٹی شرٹ. اب تو کپڑے جو بولے وہ پہن لے، جو بولے وہ پہن. ایسے ایسے نمونے نمونے کے کپڑے. اللہ کی پناہ. میں بات بڑھانا نہیں چاہ رہا، اشارہ دے دیا، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. کوئی ادب نہیں، کوئی ملحوظ نہیں رکھتا ادب، کوئی اس کے اندر شعور نہیں، کوئی جمعے کی اس کے اندر عظمت نہیں. بس اٹھ کے آ گیا، کیا بولے تو جمعہ پڑھنا ہے. سب سے پیچھے رہتا، سب سے پہلے باہر نکلتا. سب سے پیچھے رہتا، سب سے پہلے باہر نکلتا. یہ ہنسنے کی بات نہیں دوستو، رونے کی بات. یہ ہنسنے کا مقام نہیں میرے دوستو، یہ افسوس کا مقام. کیوں؟ آؤ میں تمہیں میرے نبی کا فرمان سناؤں.
میرے آقا فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. میرے آقا کا ارشاد ہے، میرے نبی فرماتے ہیں مومن جو مسجد میں ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے جب وہ مسجد کے اندر رہتا ہے تو وہ اتنا ہی مطمئن اور پرسکون رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں پرسکون رہتی ہے، جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے کہ اسے پانی سے نکالو تو وہ تڑپتی ہے، مچلتی ہے، بے چین و بے قرار ہوتی ہے. مومن کی بھی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ مسجد میں ہوتا ہے تو اس کا قلب مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ بھاگنے کی فکر نہیں رکھتا، وہ جلدی نکلنے کی فکر نہیں رکھتا. یہ مومن کی علامت نہیں بلکہ میرے نبی آگے فرماتے ہیں والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق کی یہ علامت ہے، منافق کی یہ پہچان ہے کہ جب وہ مسجد میں ہوتا ہے تو یوں ہی بے چین ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بے چین رہتا ہے کہ کب دروازہ کھلے تو اڑ کے نکل جاؤں، کب دروازہ کھلے تو میں فرار ہو جاؤں. منافق کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ یوں ہی بے چین بے قرار رہتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بے قرار رہتا ہے. اور مومن کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ مومن مسجد میں رہتا ہے تو ویسے ہی سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہ کر سکون پاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مسجد میں آنے کے بعد دل مطمئن ہے، اچھا لگ رہا ہے، مسجد میں سکون مل رہا ہے تو مبارک ہو، مبارک ہو. میرے نبی نے فرمایا یہ مومنوں کی شان ہے. اور اگر بے چینی ہو رہی ہے مسجد کے اندر، دم گھٹ رہا ہے، باہر نکلنے کی جلدی ہے، تو پھر تمہارے لیے افسوس کا مقام ہے. نبی نے فرمایا تو منافقوں کی چال ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسجد اللہ کا گھر ہے اور جو بندہ اسے آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ ملک الموت یعنی وہ فرشتہ جو تمہاری روح تمہارے جسم سے نکالتا ہے، مسجد میں علاقے کی تمہارے محلے کی مسجد میں پہلے فرشتے آتے ہیں اور تمہارے بارے میں انکوائری کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح نکالنے کا وقت آ رہا ہے. کیا وہ مسجد میں آتا تھا؟ کیا وہ عبادت کرتا تھا؟ کیا وہ یہاں اعتکاف کرتا تھا؟ کیا وہ یہاں مسجد کا ادب بجا لاتا تھا؟ حضرات گرامی کیا وہ پنج وقتہ کا مصلی تھا؟ اگر مسجد نے ہاں میں جواب دیا تو فرشتے خوش ہو کر اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں اور بہت آرام سے اس کی روح کو نکالتے ہیں، بہت آرام سے اس کی روح کو نکالتے ہیں. اور اگر مسجد نے انکار کر دیا اور کہا نہیں نہیں وہ تو آتا ہی نہیں تھا، صرف جمعے کو دکھا تو دکھا، نہیں تو عید کو دکھا تو دکھا، نہیں تو رمضان میں دکھا تو دکھا، ویسے تو کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے، اگر مسجد کے در و دیوار نے یہ گواہی دے دی تو وہ فرشتے اور غضبناک ہو کر لوٹتے ہیں اور بہت تکلیف دے کر اس کی روح کو نکالتے ہیں. موت کی سختی سے ڈرو پیارے. جب روح نکلتی ہے تو کیسا درد ہوتا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے. اس کی مثال موجود ہے مگر اس کی مثال یہ ہے کہ پتلا ململ کا کپڑا ایک کانٹی کے جھاڑ پہ بچھا دو اور اس کا کونا پکڑ کے پوری طاقت سے کھینچو تو وہ کپڑا کیسا نکلتا کانٹی کے جھاڑ میں سے؟ دھجیاں اڑتے ہوئے، ریشے اڑتے ہوئے، پرزے الگ ہوتے ہوئے. کیسے نکلتا اندازہ کرو ذرا وہ کپڑا
ٹھیک اسی انداز میں تمہاری روح تمہارے جسم سے نکلے گی اگر تم اللہ کے شکر گزار اور عبادت گزار بندے نہ بنے، اگر تم مسجدوں کو آباد کرنے والے نہ بنے، اگر تم سچے دیندار نہ بنے، اگر تم نبی کے سچے عاشق نہ بنے، تو پھر یہی حال ہونے والا ہے جو کپڑے کا حال ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے۔ یہ موقع بگڑنے کے لیے نہیں، یہ موقع سنورنے کے لیے ہے، یہ موقع سنبھلنے کے لیے ہے، یہ موقع توبہ کر کے اپنے ناراض پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ذرا سوچو جی، اللہ تعالیٰ تم سے راضی کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو کیا یہ حکم دے رہا ہے کہ جو میرا بندہ سمندر سکا کے دے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، جو میرے آسمان میں پیدا کردہ تارے ہیں ان کی گنتی کر کے بتا دے گا تو میں راضی ہو جاؤں گا، جو میں نے درخت پیدا کیے ہیں ان پر جتنے پتے میں نے پیدا کیے ہیں ان پتوں کی تعداد گن کے بتا دے گا تو میں راضی ہو جاؤں گا، جتنے ریت کے ذرے میں نے پیدا کیے ہیں ان ریت کے ذروں کو جو گن کے بتائے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ کیا کوئی ایسا ٹاسک، کیا کوئی ایسا چیلنج اللہ نے تمہیں دیا ہے؟ کیا اللہ تم کو یہ فرماتا ہے کہ یہ کرے گا تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا؟ کیا فرماتا ہے تجھ سے رب؟ اللہ تو یہی فرماتا ہے کہ تو میرا بن جا، تو میرا ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کے ہونے کو تیار ہے لیکن اللہ کے بننے کو تیار نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، یہ موقع تب تک کے لیے ہے جب تک سانس کی ڈور جڑی ہوئی ہے، روح کا پرندہ جسم کے پنجرے میں محفوظ ہے۔ جب وقت آ جائیں گا یہ سانس کی ڈور ٹوٹ جائیں گی، روح کا پرندہ تمہارے اس جسم کے پنجرے سے پرواز کر جائے گا، پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ ہاں، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ پہلے تو گناہوں سے بچو، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والوں کاموں سے بچو، اور سچے مومن بنو، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ محفوظ رکھو۔ تمہیں تو ہوش ہی نہیں ہے، تمہیں تو فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو مال کی فکر ہے، پیسے کی فکر ہے۔ آج اسی پیسے کی حفاظت کے لیے تم طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ، ہائی ٹیک سے ہائی ٹیک انتظام کرتے ہو۔ آج بتاؤ، پیسے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم کتنے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کی تجوریاں خرید کے لا رہے ہیں، لاکھوں روپئے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، ایڈوانس ٹیکنالوجی، ہائی ٹیک ٹیکنالوجی۔ پاسورڈ ڈالے تو تجوری کا دروازہ کھلتا، آواز ڈالے تو میچ ہونے کے بعد ہی دروازہ کھلتا، آنکھوں کا ریٹینا ریڈ کرنے کے بعد ہی دروازہ کھلتا، فنگر پرنٹس بایو میٹرکس میچ ہونے کے بعد ہی دروازہ کھلتا۔ کیا ہے اس کے اندر؟ کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت نوٹوں کو کاغذ کے ٹکڑے بول رہے، نہ ہو، کاغذ کے ٹکڑے چھے وہ۔ پھر اب رات کو 12 بجے کوئی بھی ٹی وی پہ آ کے اعلان کر دیا کل سے یہ نہیں چل رہے، بولے تو کیا ہے ان لوگ؟ کاغذ کے ٹکڑے نا، بولو۔ اس کی حفاظت کے لیے مرے جا رہے، مٹے جا رہے، لیکن ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کوئی فکر ہے؟ لائٹ لے لی ایک دم، رہے تو کیا، گئے تو کیا، بچے تو کیا، ختم تو کیا؟ نہیں میرے بھائیوں، سنو، تمہیں مرنے کے بعد قبر میں مال کا حساب نہیں دینا ہے، تم سے تو تمہارے ایمان اور عقیدے کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، تم سے تو تمہارے ایمان اور عقیدے کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ تو پیارے، جس چیز کا حساب قبر میں نہیں ہوگا
اس چیز کے بارے میں کیا سوچنا اور اس کی حفاظت کا کیا انتظام کرنا۔ ایمان اور عقیدہ اصل ہے، ایمان اور عقیدے کے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے، تو اس کی حفاظت کا انتظام کرو۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت نوٹاں پیپراں بچانے کے واسطے تو تجوریاں ہیں، نوٹاں محفوظ رکھنے کے واسطے تو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کی تجوریاں ہیں، کیا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے بھی کوئی تجوری ہے؟ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں گا، ہاں بھونگیر والو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی تجوری موجود ہے، اور اس تجوری کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، مسلک اعلی حضرت ہے، مسلک اعلی حضرت ہے، کہ اس تجوری میں تم اپنا ایمان و عقیدہ رکھ دو گے تو تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو تمہیں پاسورڈ کی اب عادت ہو گئی ہے، تو سنو، تمہارے لیے کہتا ہوں، اس تجوری کے لیے بھی امام اہل سنت اعلی حضرت نے دو پاسورڈ عطا کیے ہیں۔ پہلا پاسورڈ ہے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور دوسرا پاسورڈ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پانچواں مسلک کہاں سے آیا، یہ نیا مسلک کہاں سے آیا، مسالک تو 4 ہی 6، یہ نیا ہے، یہ پانچواں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مختصر میں جواب دے رہا ہوں، آپ اس کو یاد رکھ لو، اور جب بھی ضرورت پڑ رہی اس کا استعمال کر لو۔ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا یا پانچواں مسلک نہیں ہے۔ آپ اس نیا اور پانچواں کہنے والے کو بالکل ببانگے دہل منہ پر، چاہے کوئی رہن دو، منہ پر یہ پوچھنا کہ نیا اور پانچواں کہنے والے یہ اب تجھ پر لازم ہے کہ یہ نیا کیسے ہوتا ہے اور یہ پانچواں کیسے ہے، یہ جب تک ثابت نہیں کرے گا تجھے ہم جانے نہیں دیں گے۔ حضرات، نہ وہ نیا ثابت کر سکتا ہے، نہ پانچواں ثابت کر سکتا ہے۔ الحمدللہ وہی مسلک ہے جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، وہی مسلک ہے جو تابعین کا ہے، وہی مسلک ہے جو تبع تابعین کا ہے، وہی مسلک ہے جو امام اعظم کا ہے، وہی مسلک ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو اعلی حضرت نے مسلک بنایا نہیں ہے، مسلک بتایا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، بنانا اور ہے، بتانا اور ہے۔ اعلی حضرت نے بنایا نہیں، اعلی حضرت نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کا احسان ہے دنیا کے ہر سنی مسلمان پر، ان کا احسان عظیم ہے قیامت تک پیدا ہونے والے سنیوں پر، کہ آج ہمارا ایمان عقیدہ سلامت ہے تو یہ میرے اعلی حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہمارا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنا ہے تو یہ میرے اعلی حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہم نبی کی شان و عظمت کو مان رہے ہیں تو یہ دین، یہ صدقہ میرے اعلی حضرت کا ہے۔ آج اگر ہم سنی نبی کا میلاد منا رہے ہیں
تو یہ میرے اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہم سنی غوث پاک کی 11ویں کر رہے ہیں تو یہ میرے اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہم سرکار غریب نواز کی محبتوں کو دل میں بسائے ہوئے ہیں، اولیاء کا ادب رکھتے ہیں، اولیاء کا احترام رکھتے ہیں، سادات کا ادب کرتے ہیں، تو یہ سب نتیجہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی دین، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا اثر کہ آج ہمارا ایمان عقیدہ محفوظ ہے، ہمارا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہے۔ اور جتنے دنیا میں احسان شناس سنی مسلمان ہیں وہ تو یہی کہہ رہے تھے، یہی کہہ رہے ہیں، اور جب تک ان میں احسان شناسی باقی ہے وہ یہی کہتے رہیں گے۔ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام۔ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ تو سنو، مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں خود اسی خاندان کے ایک عظیم شخصیت جنہیں وارث علوم اعلیٰ حضرت، جانشین تاجدار اہل سنت، فخر اہل سنت، فخر ازہر، حضور تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، علامہ اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دل سے نبی کے عاشق بن جاؤ، یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، دل سے نبی کے عاشق بن جاؤ۔ اب بتاؤ، جو مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت پر اترا ہے وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں غلام نبی ہوں، میں عاشق نبی ہوں، اور پھر وہ کر کیا رہا ہے؟ مسلک سے دور نہیں کر رہا ہے، نبی کی محبت سے دور کر رہا ہے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مشن، پیغام، تعلیم یہی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے جو میرے امام فرما رہے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ تو یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت، شاد ہر ناکام لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت، اور کوئی نیا وہ پانچواں مسلک نہیں ہے۔ نبی کی محبت، نبی کے آل کی محبت، نبی کے تمام صحابہ کی محبت و ادب مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے۔ اولیاء اللہ کا ادب، اولیاء اللہ کا احترام مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے۔ نماز کی پابندی مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، قرآن کی تلاوت مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، رمضان کے روزے مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، حج و زکوٰۃ و عمرہ کی ادائیگی مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، سادات کا ادب و احترام مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، والدین کی فرما برداری مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، دینداری مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرات گرامی، اب مجھے بتاؤ کیا ہے غلط مسلک اعلیٰ حضرت؟ صرف نیا کہہ دینا، پانچواں کہہ دینا بہت آسان ہے،
ارے میاں چھوڑو، یہ کہاں سے آئے نئے لوگ، یہ رضا خانیاں ہیں، یہ پانچواں مسلک ہے، یہ کون بولتا معلوم؟ یہ انج بولتا جس کو یا تو نبی سے محبت نہیں رہتی یا نبی کی شریعت سے محبت نہیں رہتی۔ اکثر وہی لوگ یہ بات بولتے ہیں، اور جس کو نبی سے محبت، نبی کی شریعت سے محبت، تو یہی کہتے، ڈٹ کے کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، نبی کی شریعت سے سچی محبت رکھتا ہے، وہی کہتا ہے اعلی حضرت کا مسلک زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ تو حضرات گرامی، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز مومن پر بندھا ہوا فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ اور ایک حقیقت سن لو، نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے۔ تمہاری نماز نماز جنازہ فرض کفایہ، نماز جنازہ فرض کفایہ، تمہاری نماز پڑھ دی جائے۔ عورتیں گھروں میں پڑھے، مرد مسجد میں آ کر باجماعت پڑھے۔ اگر وہاں سنی صحیح العقیدہ امام اگر ہے تو پھر وہاں اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر کہیں مسجد تو ہے مگر امام اپنا نہیں، امام اپنے مذہب و مسلک کا نہیں، تو انہیں کہاں سے بھی پڑھ کے آن دو، انہیں کون سے بھی مدرسے کا مفتی بن کے آن دو، تجوید اور قواعد کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں گا، حلق کے نیچے سے خا ادا کرتا ہوں گا، اور کتنا ہی صاف عین عطا کرتا ہوں گا، ہم کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو نبی کا غلام ہے وہی ہم سنیوں کا امام ہے۔ لیکن آج حالت کیسی ہو گئی ہمارے بچوں کی، خاص طور پہ ینگسٹرز، نوجوانوں کی، ارے چھوڑو یارو، نماز اللہ کے واسطے پڑھ رہے اپن، کس کے بھی پیچھے پڑھو اللہ قبول کر لیتا۔ یہ کیا ہے یارو؟ نئے نئے باتاں، ان کے پیچھے نہیں ہے، ان کے پیچھے نہیں ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا، یہ سب نہیں بولنا یارو اپن۔ نماز اللہ کے واسطے، اللہ تمہاری نیت جان رہا، پڑھ لو، اللہ قبول کر لیتا۔ ایسی بے بنیاد باتیں کر کے لوگوں کا ذہن متاثر کرتے ہیں، اور لوگوں کو جن کے پیچھے چاہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا آزاد خیال بناتے ہیں۔ ہرگز نہیں اے مومنو، ہرگز نہیں۔ بے شک نماز اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے۔ لیکن سنو، جو آج اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے اپن، اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے لہذا پڑھ لو جس کے بولے اس کے پیچھے، تو ایسوں کو ایک ہی مثال دینا، اس کو پوچھنا، سنو بھائی ایک مثال یہ ہے، ایک واقعہ ایسا ہوا کہ امام صاحب نماز پڑھائے، امام صاحب نماز پڑھائے، 5000 لوگ پیچھے نماز پڑھے۔ کتنے بھائی؟ 5000۔ ابا کتنی بڑی جماعت، 5000 بول تو
5000 لوگ نماز پڑھے، نماز پوری ہو گئی، سلام پھیرے، پھیرتے امام صاحب کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیے حضرات بیٹھے رہیے گا، نماز نہیں ہوئی۔ سلام پھیرتے وقت میرے کو یاد آیا کہ میں وضو سے نہیں ہوں۔ سلام پھیرتے وقت یاد آیا کہ میں وضو سے نہیں ہوں، لہذا تم بیٹھے رہو، پھر سے نماز دورانی ہے اپنے کو۔ 5000 لوگ مل کے بول رہے پیچھے سے حضرت ہم لوگ سب وضو سے تھے، آپ اکیلے نہیں تھے، لہذا ہم کو چھٹی دو، ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ وضو بنا لے کے پھر سے پڑھ لو۔ بولو جاتے لوگ، کوئی اڑ بھی گیا تو پکڑ کے بٹھا لیتے، ارے دیوانے سن رہے کیا بول رہے انہوں وضو سے نہیں تھے کہتے، بول تو اپن لوگ تھے نا، اپن رہے تو بھی کیا رہے، انہوں اپنے امام، انہوں اپنے امام، اپنی پوروں کی نماز ان کے اوپر، کیا بات ہے، ان کی ہوئی تو اپنی ہوتی، ان کی ہوئی تو اپنی ہوتی، ان کی نہیں ہوئی تو اپنی بھی نہیں ہوتی۔ تو اے بھونگیر والو، اب اسی مثال کے ذریعے اس کو یہ سمجھا دو کہ جس امام کے پاس وضو نہیں ہے تو پیچھے والوں کی نماز نہیں ہو رہی، جس امام کے پاس ایمانش نہیں ہے اس کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر اب بھی تیرے پاس سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اب تجھے اجازت ہے کہ جس کے پیچھے تو چاہے جا کر کے پڑھ لے، لیکن ہم نبی کے غلام ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں 72 لوگوں کی صفیں الگ بنائی ہے، 72 لوگوں کی جماعت الگ بنائی ہے۔ یہ 22,000 جو یزیدی لشکر ہے، اس لشکر کا تو امام عالی مقام امام حسین سبط رسول کے پیچھے آ کر کے کچھ نمازیں پڑھنا تو ثابت ہوتا ہے، لیکن 72 کا 22,000 میں جا کر نماز پڑھنا کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے 72 لوگوں کی صف، 72 لوگوں کی جماعت الگ بنا کر قیامت تک کے اپنے نانا کے غلاموں کو یہ بات بتا دی ہے کہ جو حسینی ہوگا وہ حسین کے چاہنے والے کے پیچھے نماز پڑھے گا، جو یزید کا چاہنے والا ہوگا وہ یزید کے ماننے والے کے پیچھے جا کر نماز پڑھے گا۔ اب تو اپنے دل سے فیصلہ کر کہ تو کون ہے، حسینی ہے کہ یزیدی ہے۔ اگر دل گواہی دے میں حسینی، میرا باپ حسینی، میرا دادا حسینی، میرا خاندان حسینی، تو اب تجھے اسی حسین کا واسطہ کسی یزیدی کے پیچھے جا کر نماز نہیں پڑھنا۔ جہاں پر بھی حسینی امام ملے اسی امام کے پیچھے تو جا کر کے نماز پڑھنا۔ حضرات گرامی، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے، اللہ تو دیکھ رہا، اللہ قبول کر لیتا۔ تو بغیر وضو کے پڑھ، ناپاک ہو گیا تو غسل بھی نکو کر، اور یج بول اللہ قبول کر لیتا، پڑھتا بغیر غسل کے، بغیر وضو کے نماز پڑھتا۔ تو یہ صلح کلیت کا ماحول اس طریقے سے بڑھاوا اس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا اس صدی کا فتنہ ہے، جس فتنے کا نام فتنہ صلح کلیت ہے۔ بولے تو سب کو لے کے چلنا ہے، کہاں بولے تو نہیں معلوم، مگر سب کو لے کے چلنا ہے، نہیں، سب کو لے کے نہیں چلنا ہے۔
سب ہمارے نہیں اور ہم سب کے نہیں. جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے, جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. یہی مسلک اعلی حضرت ہے, اور اسی پورے لب لباب کو, پیغام کو, میسج کو حضور تاج الشریعہ نے اس طرح سے بیان فرما دیا ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دے. خالی بولنے کے واسطے نہیں ہے, یہ عمل کرنے کے واسطے. سمجھ میں آ رہی بات؟ رشتہ داری خون کی بنیاد پہ نہیں ہے, ایمان عقیدے کی بنیاد پر ہے. ہاں آپ کو معلوم, مجدد الف ثانی امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت علامہ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں یہ بات تحریر فرمائے ہیں, جو نبی سے جتنا محبت کرے گا وہ نبی کے دشمنوں پر اتنی سختی کرے گا. امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق کی پہچان بتا رہے ہیں. نبی کے عاشق کی پہچان بتا رہے ہیں کہ نبی کا عاشق تو وہی ہوتا ہے جو نبی کے دشمنوں پر سختی برتتا ہے. اللہ اللہ. اگر تم ادھر میلاد کر رہی اور ادھر میلاد کے خلاف بھونکنے والوں کے ساتھ بھی دعوتاں اڑا رہی تو پھر تمہاری محبت سچی نہیں, تم نبی کے سچے عاشق نہیں, تم نبی کے سچے عاشق نہیں. اگر تم غداروں سے ہاتھ ملا رہی, گستاخوں کو بڑھاوا دے رہی, ان کو ساتھ رکھ رہی, ان سے تعلقات قائم رکھ رہی, تو پھر تمہاری محبت سچی نہیں. جو سچا عاشق ہوتا ہے نبی کا وہ غداروں اور گستاخوں کے بارے میں یہی مزاج رکھتا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا منفت کیجئے, غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نبی کا سچا عاشق وہ ہوتا ہے, نبی کا سچا غلام وہ ہوتا ہے جو نبی کے گستاخوں اور دشمنوں پر سختی برتتا ہے. اب یہاں سے تمہارا امتحان شروع. اے میلاد منانے والو, اے 11ویں کرنے والو, اے غریب نواز کی چھٹی کرنے والو, اے امام حسین کا شربت پینے اور پلانے والو, اے 11ویں کی دیکھ کھانے والو, اب یہاں سے تمہارا امتحان شروع. اب تمہیں ثابت کر کے دکھانا ہوگا کہ تم نبی کے سچے عاشق ہو, نبی کے سچے چاہنے والے ہو, اور جو نبی کے بے ادب گستاخ ہیں ان سے نفرت کرنے والے ہو. اگر تم اس راہ پر چل پڑے تو سمجھ لو پیارے, تمہارا عشق کامل ہے, تمہارا عشق سچا ہے, تمہاری محبت سچی ہے, اور جو نبی کا سچا غلام ہے وہ کامیاب ہے. یہاں بھی کامیاب ہے, وہاں بھی کامیاب ہے, ہر مقام پر کامیاب ہے. جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت قریب آ گیا ہے ختم ہونے کو, تو حضرات گرامی یہ پیغام لے کر اٹھو کہ قبر میں جب تم مر کے جاؤ گے تو پہلا سوال تم سے ہوگا, من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو جو ایمان والا ہوگا وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے. اور دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟
تو حضرات یہ سب سے ہوں گا، لیکن جو دین اسلام کا سچا ماننے والا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں گا وہی جواب دے سکیں گا۔ ایک طرف تو ہے ان مسلمان اپنے آپ کو بول رہا، مگر اپنے دین اسلام کی تعلیمات پر ان عمل نہیں کر رہا، ان جواب نہیں دے سکیں گا۔ جو کان میں بالیاں پہن رہا جواب نہیں دے سکیں گا، گلے میں چائنا، لاکٹاں، مالے، ناڑے، دھاگے، کیا کیا کچھ پہن لے رہا، فیشن کے نام پہ، ٹرینڈ کے نام پہ زیور پہن لے رہا، جبکہ زینت مرد کے لیے حرام ہے۔ زیور مرد نہیں پہن سکتا سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی کی، ایک پتھر والی، ایک نگ والی انگوٹھی جس کا وزن 4.25 سے 4.5 ماشا کا وزن ہونا، ایک پتھر والی۔ سنت کیا ہے؟ ایک پتھر والی، 5 رنگ نہیں، 7 رنگ نہیں، 9 رنگ نہیں، جو ہر جگہ سے فیض پانے کے نام پر جو اس طرح پہن لیتے وہ ہر طرف سے لعنت کھاتے۔ لہذا غیروں کی مشابہت مت اپناؤ، پہنو اپنے انگلی میں انگوٹھی تو نبی کی سنت سمجھ کر پہنو۔ کیا سمجھ کر پہنو؟ نبی کی سنت سمجھ کر پہنو۔ اور میرے نبی نے عقیق پہنا ہے، جس پتھر کا نام عقیق ہوتا ہے میرے آقا نے اس پتھر کو پہنا ہے، سیدھے ہاتھ میں، اس انگلی میں، جو بیچ والی انگلی اور چھوٹی انگلی کے درمیان والی انگلی ہے، اس انگلی میں میرے آقا نے انگوٹھی کو پہنا ہے۔ سنت سمجھ کر پہنو، زیب اور زینت سمجھ کر نہیں۔ اور جو بچے آج فیشن کے نام پہ، ٹرینڈ کے نام پہ جو کس کس کو کوئی فالو کر لے رہے ہیں، آج کل یہی ٹرینڈ چل رہا نہیں مارکیٹ میں، جس کو دیکھو انہیں فالو می بول رہا۔ کیا بول رہا؟ فالو می بول رہا۔ اس کو اگر پوچھے فالو می بولنے والے اگر تیرے کو جو بھی فالو کریں گا کیا انہیں کامیاب ہوتا گارنٹی لے رہا؟ تو تیرے کو فالو کرے تو ان کامیاب ہوتا گارنٹی لے رہا؟ تو انہیں بول رہا میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہوں، اس کو کہاں سے کامیاب کروں گا؟ پھر فالو می بول رہا نارے۔ آؤ جی، بولنے کا مطلب میرا یہ ہے میرے کو فالو کرے تو میرے ویڈیوز تمہارے کو جلدی مل جاتے۔ کیسا انسٹاگرام پہ ریل بنا کے اپلوڈ کرنا سکھا ڈالتا ہوں، سلومو میں ویڈیو کیسا بناتے بتا ڈالتا ہوں، 30 سیکنڈ میں ایکٹنگ کمپلیٹ کیسا کرتے بتا دیتا ہوں، گانا کیسا گانا ہے بتا دیتا ہوں، فلمی ڈائلاگ کیسا بولنا ہے سکھا دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہ ٹٹے اور یہ بھیک منگے کاما سیکھنے کے واسطے تیرے کو فالو کرنا؟ ارے فقیر، فالو می یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ جمن کلن لٹن فالو کرا لے رہا اپنے آپ کو، اور اس سے بھی حولے قسم کے لوگ ہمارے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ان کو فالو کر لے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہوش کی آنکھیں کھولو،
یہ لوگوں کی مثال یہی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ایسوں کو فالو کر رہے ہو جو تمہیں ناچنا کودنا سکھا رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں بھیجنے کا سامان کر رہے ہیں، تمہیں جہنم کا ایندھن بنانے کا جگاڑ کر رہے ہیں۔ ایسوں کو فالو مت کرو، فالو کرنا ہے تو ان کو فالو کرو جن کو فالو کرنے سے تمہیں کامیابی ملنے والی ہے، جن کو فالو کرنے سے تم کو ہدایت ملنے والی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یہ میرا خود کا کہنا نہیں، میرے نبی کا کہنا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر صحابی مینار رشد و ہدایت ہے۔ کسی ایک کی اتباع یعنی کسی ایک میرے صحابی کو تو فالو کر لے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ میرے کسی ایک صحابی کو فالو کر لے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ تبھی تو میرے امام نے فرمایا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ اب آؤ تیسرا اور آخری سوال، یعنی کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا۔ دوسرا سوال اس کے دین کے بارے میں ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تو جو دین اسلام کا سچا ماننے والا اور اس پر چلنے والا ہوں گا انہیں جواب دے پائیں گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ہاں، اور تیسرا اور آخری سوال، نبی کو دکھایا جائے گا، کہو سبحان اللہ۔ تڑپ جاؤ غلاموں، مچل جاؤ غلاموں، عاشق کی اب عید ہونے والی ہے کیونکہ حضور کی دید ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا۔ حضرات گرامی، نبی کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بول ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ سوال پہ غور کرو ذرا بہنگر والو۔ ہاں، فرشتے یہ نہیں بولیں گے کیا بولتا بول، نہیں، کیا بولتا بول نہیں، کیا بولا تھا وہ بول۔ کیا بولا تھا وہ بول۔ او ہو، ایک ہوتی ہوشیاری اور ایک ہوتی ڈیڑھ ہوشیاری، وہ یہیں چھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، وہاں یہ نہیں سمجھنا ارے اپن ماسٹر آدمی ہے استاد، ایسا چٹکی بجانے کی دیر میں گیم پلٹ دیتے اپن، جھوٹ کو سچ کر دیتے، سچ کو جھوٹ کر دیتے، اپنے کو کیا فرق پڑتا۔ وہ بیٹے یہیں چھے پورا، امو ہوش کی آنکھیں کھولو، وہ خالی یہیں چھے جی امو، خبر میں نہیں کر سکتے دیڑو شاری، نہیں چلا سکتے دماغ وہاں پہ۔ دل میں جو عقیدہ لے کے جاؤ گے وہی زبان سے ادا ہونے والا ہے، وہی زبان سے ادا ہونے والا ہے۔ جو دنیا میں کہتا ہے مردود، مر کے مٹی میں مل گئے، قبر میں جا کر وہی پکنے والا ہے۔ جو یہاں دنیا میں کہتا ہے مردود، ہمارے بڑے بھائی کے سریکے ہیں انہوں، قبر میں جا کر وہی پکنے والا ہے۔ جو دنیا میں کہتا ہے مردود، پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کو، پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ان کو، دیوار پیچھے کا علم نہیں ان کو، علم غیب نہیں رکھتے انہوں، قبر میں جا کر وہی بکواس بکنے
کرنے والا ہے، جو یہاں کہتا ہے مردود کوئی اختیار نہیں ہے ان کو، کسی کو بچا نہیں سکتے، کسی کی شفاعت کرا نہیں سکتے، قبر میں جا کر وہی بکواس بکنے والا ہے، جو یہاں کہتا ہے کہ وہ تو مجبور ہیں، قبر میں جا کر وہی بکواس بکنے والا ہے۔ لیکن جو اس طرح کی بکواس دنیا میں بکتا ہے، قبر میں وہی بک کر کے وہ اپنی قبر کی منزل کو تباہ و تاراج کرے گا، یعنی کہ اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اور وہاں پر اسے خوب بڑا عذاب دیا جائے گا۔ لیکن مبارکباد ہے غلاموں کے لیے، عاشقوں کے لیے، وفاداروں کے لیے، نبی کے چاہنے والوں کے لیے، جن کا ایمان عقیدہ سلامت ہے، جن کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہے، جب اسے دکھا کر فرشتے پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو جو خوش عقیدہ ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں مچل کر یہی کہے گا، میں تو یہی کہتا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو مفتی اعظم کی زبان میں غلام تڑپ کر یہی جواب دے گا، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، جو تاج الشریعہ کا غلام ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو ان کا غلام تڑپ کر یہی جواب دے گا، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ اسی لیے تمہیں علماء حق ہر محفل میں، ہر جمعہ میں، ہر خاص اور عام موقع پر یہی تلقین کرتے ہیں، اپنے ایمان عقیدے کو بچاؤ، اپنے ایمان عقیدے کو بچاؤ، دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے۔ کس فکر میں تم مبتلا ہو گئے، قبر بھول گئے، حشر بھول گئے، آخرت بھول گئے؟ سنو وقت کم ہے، اس کم وقت میں یہ پیغام لے کر جاؤ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کی مثال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سمجھ لو تمہارے آگے سمندر ہے اور اس کے کنارے بیٹھے ہو، تم نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس سمندر کے پانی میں ڈبائی اور تم نے اس پانی سے اپنی انگلی کو نکال لیا، تو جتنا پانی تمہاری اس ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں لگ کے آیا ہے یہ دنیا کی مثال ہے، اور جو سمندر سامنے دیکھ رہے ہو وہ آخرت کی مثال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، دنیا اتنی چھوٹی ہے، آخرت اتنی بڑی ہے۔ تمہارے کو خالی دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالات بدلیں گے جب تم خود چاہو گے، حالات سنبھلیں گے جب تم چاہو گے، جہاں سے جاگو گے وہیں سے سویرا ہوگا۔ یہ جناب غوث صاحب کہ ایصال ثواب کی نیت سے یہ محفل رکھی گئی ہے، اور یقیناً یہ قابل ستائش و مبارکبادی کا یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نہ صرف جسمانی غذا کا انتظام کیا، ساتھ ساتھ روحانی غذا کا بھی انتظام کر دیا، اور یقیناً یہ ہے اصل ثواب پہنچانے کا طریقہ، یہ ہوتا ہے اصل طریقہ ثواب پہنچانے کا۔ حضرات گرامی، خوشی کا موقع ہو کہ غم کا موقع ہو، آج ہم محفلیں سجا کر دنیاوی باتیں کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن ایسی دینی محافل سجانے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ارے کون بلاتے یارو، ارے انہوں بزی رہتے یارو، ارے کہاں ان سے رابطہ کرنا مشکل ہے، اپنے کو کہاں ڈیٹ دیتے اور اپنے کو کہاں ٹائم دیتے، آپ پوچھتے نہیں، آپ بات کرتے نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے باتیں بنا لیتے اور بات کو ختم کر دیتے۔ کوشش کرنے پر تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہی یہ فرمان ہے ہمارے بزرگوں کا۔ لہذا اچھے کاموں کی پہل کرو، اچھی مثالیں قائم کرو، آخرت کا توشہ تیار کرو، انشاءاللہ
تم یہاں بھی راحت پاؤ گے، وہاں بھی راحت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جاری رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جاری رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ غوث و خواجہ رضا حبیب مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جاری رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مرد باطل شکن شان اہل دکن، یعنی شہباز ملت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ہم نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب گرمی محشر سے بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ہو گئی نا، پوری رات کرنا ہے کیا؟ مولا کریمہ کار سزا بندہ نوازا مرحوم غوث کلیانی کے ایصال ثواب
کی نیت سے یہ محفل سجائی گئی ہے، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور مولا مرحوم کو دونوں مولا منزلوں میں، قبر اور حشر کی منزلوں میں مولا آسانی اور کامیابی عطا فرما، شفاعت رسول سے حصہ عطا فرما، جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا مرحوم کے تمام صغائر و کبائر کو معاف فرما کر اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے، مرحوم کو غریق رحمت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ